حضرت ابو بکر صدیق اکبر. یہ نسبت صدیقیہ بھی ہے. تو بتاؤ وہ محبت کی کچھ تو رمق ہوگی ہمارے دلوں میں, کچھ تو ہوگی. اس لیے ہمارے یہاں دکھاوا بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو تصویر نہیں دیکھتے. میں کہا میں تصویر دے کر کیا کروں گا, میرا تو دل ذاکر ہے, دل پڑھتا ہے. جس کا دل نہ پڑھے اس کی زبان پڑھے, وہ نہیں چلائے. ہم تو دل سے پڑھتے ہیں, اس لیے ہمارے سلسلے میں بیٹھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے منہ بند کرو, آنکھیں بند کرو, اللہ اکبر. اور کہا جاتا ہے منہ کھولو, لائٹ جلاؤ. ہمارے کہتے ہیں کہ لائٹ بجھاؤ, منہ بند کرو, آنکھیں بند کرو. دل کے دریچے کو کھولو اور اپنے لطیف نفس پہ اپنی نگاہ ڈالو, زبان کو اوپر کرو اور پھر اپنے دل ذاکر کو ذکر میں لگاؤ, اللہ اللہ, تو تمہاری تمام سینے کی غلاظت باہر ہو جائے گی اور خود بخود تمہارا دل ذاکر ہو جائے گا. لیکن آپ آئے ہو یہاں, کچھ لے کر کے بھی جایا کرو. حضور سے, صاحب سجادہ سے فیض لے کر کے جایا کرو, اپنی سبق بتا کے بھی جایا کرو. تو بتاؤ گے کیسے, جو پڑھے گا نہیں تو بتائے گا کیسے کہ آگے بڑھائے گا. ارے سبق استاد کو سناؤ گے, یاد رہے گا تب تو سبق آگے بڑھے گی. تم نے یاد ہی نہیں کیا تو کس منہ سے کہو گے حضور میں نے یاد کر لیا ہے, اب مجھے آگے بڑھا دیا جائے. بوڑھے ہو گئے ایک ہی سبق میں, کیوں نہیں تم سبق پڑھتے ہو؟ اس لیے تم سبق پڑھو. ہمارے ہاں اخفا ہے, خفی ہے, سر ہے, لطیفہ قلب ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں جسم کی تمام غلاظتوں کو ختم کر کے روح کو جوان کرنے والی ہمارے پاس. یہ کیوں نہیں نسخہ لے جاتے ہو؟ لیکن یہ سارے نسخے نماز کے بعد, یہ سارے نسخے نماز کے بعد. آج آئے خانقاہ سے پیری کی ٹوپی مل گئی, پہن کر پیر صاحب کے آگے پیچھے گھوما, نہیں چلے گا. تمہیں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی, نماز پڑھنی پڑے گی, تب پیر صاحب خوش ہوں گے. حضور امام الاولیاء کی روح خوش ہوگی. حضور امام الاولیاء کو آپ لوگوں نے, بڑے لوگوں نے دیکھا ہے, بچوں نے نہیں دیکھا ہے. الحمدللہ اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہے, حضور امام الاولیاء کا غلام ہے. اللہ اکبر. اسلام کے شہزادوں, امام الاولیاء کا کھانا تو آج کا کوئی مولوی کھا ہی نہیں سکتا. دیکھنے کے بعد اللہ اکبر, جیسے لگتا تھا کہ اللہ کے لیے سب کچھ آپ نے قربان کر دیا ہے. موٹی موٹی بغیر چلی ہوئی چکر کی روٹی, دال ارہر کی جس میں نہ نمک ہے نہ لہسن ہے, اس میں 2 روٹی توڑ لیتے اور کھانے کے بعد پانی ڈالتے, ہو گئی کھانا, ہو گیا آپ کا کھانا. شکم سیر ہو جاتے, ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے, چاہے وہ جتنا بیمار رہے, کتنوں تکلیف میں رہے. کوئی مرید آ کر کہتا حضور اشر صاحب نے سلام پیش کیا ہے, دعا کی درخواست کی ہے, تو کہتے نہیں کہ میں دعا کروں گا, ہاتھ اٹھا لیتے. ابھی دعا سے ہاتھ ابھی نیچے نہ اٹھا, جب تک مولانا زین العابدین صاحب آ گئے, کہتے حضور فلاں صاحب نے, مولانا شبیر صاحب نے سلام پیش کیا ہے, دعا کی درخواست کی ہے. کبھی کبھی ہم لوگ کھڑے رہتے تو ہم لوگ کا دل یہ کہتا کہ ارے میاں کم سے کم حضور 5 منٹ بیٹھنے تو دل سکون سے. لیکن حضور ہر وقت دعا فرماتے رہتے. اللہ اکبر. ذرا سوچ لو, تمہارا پیر تم سے اتنی محبت کرنے والا ہے تو تم پیر سے کتنی محبت کرتے ہو. وقت نہیں نے تو میں سنا تھا حضرت محبوب الہی اور امیر خسرو کی داستان. امیر خسرو نے یوں ہی نہیں, حضرت محبوب الہی نے کہا تھا اگر جائز ہوتا تو اپنے قبر میں امیر خسرو کو سلا لیتا. حضرات جب وہ تمہارے اندر مند ہوگی تب جا کر کے تم مرید کامل بنو گے. تمہیں امیر خسرو بننا پڑے گا, تب تمہارا پیر محبوب الہی نظر آئے گا. اس لیے تمہیں تو بس یہ ہے کہ دعا کرتے کہ میں مالدار ہو جاؤں, 1 ٹرک ہے 5 ٹرک ہو جائے, 2 ٹرک دعا کے لیے 4 دکان ہو جائے. تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو حضور دعا کریں کہ میدان محشر میں شفاعت کبریٰ سے مالا مال ہو جاؤں. حضور دعا کریں کہ آپ کے غلامی میں میدان محشر میں بھی رہو. یہ کیوں نہیں دعا کرتے؟ حضور دعا کرتے بچے نمازی ہو جائے, گھر میں محبت بھری رہے, قائم و دائم رہے. یہ سب دعائیں کیا کرو جو تمہاری آخرت میں بھی تمہیں کام آئے اور دنیا میں بھی. جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز